بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شگفتگی کی ملبوسات میں شگوفے مدارس آج ہم آپ کو گفتگو کے آداب مضمون جو کہ شامل نصاب میں موجود ہے کی حوالے سے گفتگو ایک دوسرے سے کرنے کی جسارت فرمائیں گے۔ آئیے میری شفاف اور شریف النفس شباب گفتگو کے آداب اور طریقے کیا ہے سماعت کریں۔ ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو۔ آواز نہ تو اتنی دھیمی یعنی کم ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت بالجہر ہو کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے، یعنی اس سے نفرت اور نکہت ہو جائے۔ جس کسی سے گفتگو کرنا ہو، بات چیت کرنی ہو، کلام کرنا ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو، یعنی جس وقت جہاں ممکن اور مناسب ہو گفتگو کیا کرو۔ بات کیسی اچھی یا ضروری ہو لیکن بے موقع بے وقت کہو گے تو ضرور سننے والے سامعین کو بری معلوم ہو، انہیں ناپسند ہو۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے، یعنی جب کوئی بات چیت شروع کرتا، بولتا، گفتگو کرتا، تقریر فرماتا تو اس کو بیچ میں شروع کرے، بات کاٹے اور درمیان میں بولنے کی جسارت کرے تو اس سے ناگوار ہو، اس سے دل برداشت ہو۔ جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو تو ہرگز تم اپنی بات شروع نہ کرو۔ البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو تب بات کہو، یعنی بلا ضرورت اس کی گفتگو میں دخل اندازی نہ کیا کرو، اس سے بات پوری کرنے دیا کرو۔ بات کو زبان سے باہر میں نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو، یعنی ہمیشہ بات چیت کرنے میں، گفتگو فرمانے میں سوچ بچار سے کام لیا کرو۔ ایسی گفتگو یا کلام یا بات چیت نہیں کرنی چاہیے جو سننے والے کو ناگوار گزرے، اس سے ناپسند ہو جائے۔ بن سوچے بولنا بے وقوفی ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہے، وہ زبان کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور سامعین کے وقت کا ضیاع بھی ہے۔
گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں ہیں، یہ مسخرے پن کی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو غیر شائستہ، جو دانستگی کے خلاف ہے۔ مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ، غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کیا کرو، دور رہا کرو۔ اپنے کلام کو شگفتہ بنانا، اپنی طرز تکلم کو نرم و حلیم بنانا، ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، یعنی وہ باتیں نہیں بتانی چاہیے جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو، یعنی بات کرتے وقت شاید جیسے الفاظ دہرایا کرو۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ، کیونکہ اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے اور ان شخصیات کے ساتھ بھی تمسخر ہوتا ہے، ان کے ان مراتب یا ان کے ان بڑے عزائم اور مرتبوں کی توہین بھی ہوتی ہے۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ، یعنی ان سے کلام کرتے وقت شفقت سے پیش آؤ، انہیں گفتگو میں شفیقانہ رویہ اختیار کیا کرو، غرور اور شیخی نہ جتاؤ، یعنی تکبر اپنی زبان پر ظاہر نہ کرو، اپنے بڑا پن کو مت دکھایا کرو، ریاکاری سے کام لیا کرو۔ ریاکاری بہت ہی بڑا عیب ہے، تو اسی طرح متکبرانہ گفتگو شایان شان نہیں ہے اور معصوم اور طفلان مکتب کے سامنے وہ بھی ناقابل برداشت اور بلکہ قابل نفرت ہوتی ہے۔ معصوم کے دل و قلب کو جیتنے کے لیے وہاں وہی کلام کرنا مناسب ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مناسبت اس نرم نازک پھول کی صحت ہے۔ اس نرم نازک پھول پر ڈنڈے مارنا کہاں کی شائستگی ہے؟ تو ان نرم نازک پھولوں کو ہوا کے جھونکوں کی طرح ہلانا ہے، ایسی ہوا بن جاؤ کہ جو انہیں متحرک بنائے مگر انہیں کوئی غزل، کوئی ضرب نہ پہنچائے۔ کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنا ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ، تنہائی میں کچھ کہا کرو اور اسے ہجر میں گفتگو کرو، اسے دوسروں کے سامنے دل آویزی نہ کیا کرو۔ چغل خوری سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کی قلعی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چغل خوری ایک ایسی سخت ترین ناگوار جو دوسروں کو گزرتی ہے، جس سے دوسروں کے دلوں میں دکھ پیدا ہوتا ہے، جس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، جس سے عداوت پیدا ہوتی ہے، جس سے ایک دوسرے کے وہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ایسے حرکات سے باز آنا چاہیے، ایسے آداب گفتگو کے آدابوں کے خلاف ہے۔
ایسی عادتیں اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کیا کرو، ایسے عادتوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کیا کرو، اور معصومیت میں انسان ایسے عیوب سے جب دورہ پڑتا ہے، ایسے عیوب اس کی زبان پر آتے ہیں، پھر انہیں مٹانا، ان سے چھٹکارا حاصل کرنا نہایت ہی مشکل ہوتا ہے۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دے، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ یعنی ایسی دل آویز باتوں کو ظاہر کرنا دوسروں کے سامنے جو اس نے تمہیں راز و نیاز میں بتائی، یہ کیسی گفتگو ہے، یہ کیسی بات چیت ہے جو دوسروں کی راز و نیاز کو کھول دیتا ہے، ان ایسی باتوں کو انکشاف کرتا ہے جو اس نے اسے تنہائی میں، ہجر میں، اسرار کی صورت میں بتائی ہو۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو، چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ یہ برا کام ہے۔ آئیے میرے معصوم طلاب، آج میں نے آپ کو گفتگو کے یہ چند آداب سکھانے کی صحیح کی توقع ہے کہ آپ نے ضرور سمجھا ہوگا۔ چلیے انشاءاللہ پھر اس گفتگو کے حوالے سے ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے رخصت، خدا حافظ و نگہبان۔